صحابہ کرام کی شان میں توہین، انہیں اہل بیت کا دشمن، بغیر صلاحیت کے جفاکش، ظالم، بے تہذیب، بزدل، دغاباز اور ڈرپوک بتانا مسلمانوں ابتدا ہی سے صحابہ کرام کی مقدس جماعت شیعہ فرقہ کے نشانے پر رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پوری جماعت پر شیعہ فرقہ حملہ آور ہو کر اپنے دل کی خراش اور قدورت نکالتا ہے۔ صرف 5 یا 7 صحابہ کرام کو چھوڑ کر تمام کے تمام صحابہ کرام شیعہ فرقہ کے مورد لعن و طعن ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مقدس گروہ کو بدنام کر کے ان کی شان میں توہین و تنقیص اور لعن طعن کرنے کی سازش ایک منظم تحریک کے روپ میں چلائی جاتی ہے۔ شیعہ فرقہ کے مصنفین اور مورخین نے تاریخ اسلام کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کر کے من گڑت اور اختراعی واقعات، جھوٹی حکایات اور سراسر کذب بیانی پر مشتمل واقعات و حوادثات لکھ کر تاریخ کو مسخ کرنے کی مذموم حرکت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ سے افضل، لائق، باصلاحیت، شجاع، بہادر، ہوشیار، مذہبی علوم میں سب سے لائق، خلافت کے انتظامیہ امور کے ماہر اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین، وفادار، وصی اور وارث ثابت کرنے کے لیے شیعہ فرقہ کے علماء نے جھوٹی احادیث گڑھ نکالی اور بناوٹی و اختراعی حکایات و واقعات کثرت سے روایت کر ڈالے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصب خلافت کے سچے حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ پہلے 3 خلفاء میں خلیفہ بننے کی قابلیت اور لیاقت نہ تھی۔ یہ پروپیگنڈا شیعہ فرقہ نے عوام المسلمین میں رائج اور مشہور کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بدنام کرنے اور ان پر جھوٹے الزامات عائد کرنے کے لیے شیعہ فرقہ کے مصنفین نے کثرت سے جھوٹے واقعات و حوادثات گڑھ نکالے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت، وقعت اور اہمیت کم ہو جائے اور صحابہ کرام کی عزت پر بدنامی کا داغ لگے۔ اسلام کے پہلے 3 خلفاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خلاف زہر اگلنے میں اور انہیں اہل بیت پاک کا دشمن ثابت کرنے کے لیے شیعہ فرقہ کے خطبہ اپنی شعلہ بار اور اشتعال انگیز تقریروں میں زہر اگلنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملت اسلامیہ کے سچے رہبر، رہنما، ہادی، پیشوا اور راہ نجات پر گامزن کرنے والے صرف حضرت علی تھے۔ حضرت علی کے علاوہ کسی بھی صحابی میں یہ صلاحیت و لیاقت نہ تھی۔ اس نظریے کی بھی شیعہ فرقے نے خوب تشہیر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ تمام صحابہ ڈرپوک، بزدل، کم ہمت، بودے، دغاباز اور بھگوڑے تھے۔ جنگ احد میں صرف حضرت علی اکیلے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و حمایت میں سایہ کی طرح ساتھ رہے تھے، جبکہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیٹھ دکھا کر بھاگ نکلے تھے۔ ایسی غلط فہمی اور کذب بیانی شیعہ فرقہ کی کتابوں میں کثرت سے مرقوم ہے۔ شیعہ فرقہ کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خلاف شیعہ فرقہ کی تقریروں میں اور کتابوں میں بڑے بڑے شد و مت کے ساتھ یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اسلام قبول کرنے کے باوجود زمانہ جاہلیت کی جہالت و کفریات پر مبنی رسومات کا ارتکاب کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہتے اور لکھتے ہوئے انہیں شرم اور جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے گھروں میں بت یعنی مورتی رکھے ہوئے تھے اور یہ دونوں خفیہ طور پر ان مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ اور مسلمانوں، یہ شیعہ فرقہ اتنا غلیظ ہے کہ یہ جو الزامات اور جھوٹے واقعات بیان کیے تو ایک طرف، اب یہاں سے سماعت کریے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر شیعہ فرقہ کا یہ بھی الزام ہے کہ معاذ اللہ وہ زنا کے مرتکب تھے، اور یہاں تک غلط الزام عائد کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ہندہ کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زنا جیسے قبیح تعلقات اور مراسم تھے۔ ثبوت کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی کتابوں میں لکھ مارا۔ نماز کی امامت کا منصب حاصل کرنے کے لیے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں ظاہر ظہور یعنی کھلم کھلا لڑتے اور جھگڑتے تھے۔ ایسا غلط بہتان لگاتے ہوئے بھی شیعہ فرقہ کسی قسم کے عار اور شرم محسوس نہیں کرتا۔ اور یہاں اور سماعت کیجیے، علاوہ ازیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر بھانت کے الگ الگ اور مختلف قسم کے نئے انداز اور جدید طور کے نئی وضاحت کے الزامات عائد کرنے میں شیعہ فرقہ کے علماء اور خطبہ نے دیانتداری، ایمانداری اور راستی کو بالائے طاق رکھ کر جھوٹ کا دامن تھامنے ہی میں اپنی تمام قوت اور طاقت بیجا ضائع کی ہے۔ المختصر، شیعہ فرقہ کے ناشرین نے صحابہ کرام کی شان میں توہین، بے ادبی اور گستاخی کرنے کے فاسد و مذموم غرض سے جھوٹی حدیثیں، بناوٹی حکایات اور حوادث کے
غلط حوالے بطور ثبوت و دلیل پیش کر کے ملت اسلامیہ کے افراد کے دلوں میں صحابہ کرام کی اہمیت، عظمت اور وقت کو ضرر اور ٹھیس پہنچا کر ان کے دلوں سے صحابہ کرام کا ادب و احترام زائل کر کے ان کی بارگاہ میں زبان درازی کرنے کی ترغیب دینے کی سازش ایک منظم تحریک کے طور پر چلائی ہے۔ تو مسلمانوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شیعہ فرقہ ہو یا مولائی، جو شیعہ فرقہ کا یہ اپڈیٹ ورژن اس وقت اجمیر شریف کی دھرتی سے وجود میں آیا ہے اور ہندوستان کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ بہت تیزی سے مولائی فرقہ پھیل رہا ہے، اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ ایسے کسی فتنے میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دامن کافی ہے۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف زندہ باد، حضور تاج الشریعہ زندہ باد۔